سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ سے نکلے، مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کے ساتھ لپٹ کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کی شرح عمدۃ القاری والے نے جو لکھی ہے، فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار آئے نا مدینہ طیبہ کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ڈیرا رکھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ملنے کے لیے آئے، اور بہت سارے لوگ اس وقت صحابی بن چکے تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، صحابی بن چکے تھے۔ انصار میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر رکھی تھی، لیکن جس وقت ملنے کے لیے آئے نا، کچھ لوگ تو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے ملتے، کچھ حضرت ابو بکر صدیق کو نہ ملتے بلکہ سرکار کو پہلے ملتے۔ تو ان وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر کو یوں اپنے رنگ میں رنگا کہ صرف فیضان نہیں دیا، اپنا رنگ بھی چڑھا دیا۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، فرمایا عمر کی بات نہ تھی کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کوئی داڑھی مبارکہ سفید تھی، کوئی سفید داڑھی والا نبی ہونا ضروری ہے، یہ بات تو نہیں ہے، کوئی اور بھی وجہ نہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 3 دن اور 3 راتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق نے گزارے، اور اس وقت اگر حضرت ابو بکر نیچے دیکھتے تو جلوہ مصطفیٰ ہوتا تھا، اگر نظر کو اوپر اٹھاتے تو جلوہ خدا ہوتا تھا۔ دونوں جلووں کی وجہ سے یوں رنگ چڑھا، پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے غلام کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو بہرحال یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ نووی نے اس کو لکھا، علامہ زرقانی نے لکھا، اسد الغابہ کے اندر محمد بن محمد شیبانی نے اس بات کو لکھا۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف، غور سے سنیے۔ محمد بن محمد شیبانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر مہربانی کرو، کرم نوازی کرو، مجھ پہ احسان کرو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار ثور والی ایک نیکی دے دو۔ وجہ یہی تھی، وجہ یہی تھی کہ حضرت عمر پہلے پہنچ چکے تھے اور دیکھ چکے تھے، جب مکہ سے چلے تھے وہ رنگ بھی دیکھا تھا، جب مدینے پہنچے یہ رنگ بھی دیکھ رہے تھے، پتہ بتا رہے تھے لوگوں یہ عظمت اور شان جو ابو بکر کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت کی، جس کو حضرت مسلم کشیری علیہ رحمہ اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں، جو صحیحین میں سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، یا بعض کہتے ہیں بخاری اعلیٰ درجے کی ہے، بعض کہتے ہیں مسلم اعلیٰ درجے کی ہے۔ بہرحال ان میں سے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کے پہلو میں کھلے آسمان کے نیچے، آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی، تو آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے کس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں جتنی؟ پہلی بات تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو سوال کیا کہ آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام کی نیکیاں ستاروں جتنی بھی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو ستاروں کا بھی پتہ ہے، غلاموں کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو سوال کیوں کرتی؟ سوال کیوں کرتی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو عام عورت نہ سمجھو، عائشہ وہ ہے کہ جس وقت میرے نکاح کے اندر اس کو لایا گیا 3 راتیں جبریل اس کی تصویر میرے پاس لاتے تھے، 3 راتیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے کپڑے کے اندر تصویر لاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر حدیث رسول بیان کرنے والی کوئی ہستی ہے اسے یا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے جو دین کا کام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دروازے پہ حضرت علی بھی غلام بن کے آتے تھے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس عقیدے کے ساتھ پوچھ رہی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو ستاروں کی گنتی کا بھی پتہ، سائنس بڑی ترقی پہ ہے، بڑی ترقی کر چکا اور معاملات میں بہت آگے بڑھا، لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکا آسمان کے ستارے کتنے ہیں، یہ نہیں بتا سکا۔ بڑے بڑے ماہر آئے، فلسفی آئے، ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ آئے، علم نجوم کے ماہر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے،
اور بڑی بڑی باتیں کر کے گئے، لیکن کوئی آج تک ستاروں کی گنتی کو نہیں بتا سکا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہی سوال کیا نا، ابھی سوال منہ میں ہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا عائشہ مجھے کیا خبر، یا تو خدا جو ستاروں کو پیدا کرنے والا وہ جانے یا عمل کرنے والے جانے، مجھے کیا پتا، کوئی نیکیاں میرے سامنے تھوڑی لاتے ہیں، مجھے تھوڑا بتاتے ہیں، جو نیکی کرتا ہے کچھ میرے سامنے ہوتی ہیں، کچھ میرے آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، سرکار نے فرمایا عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے غلام عمر کی ہیں، میرے غلام عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، بات چیت ہو رہی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی، لطف اندوز ہو رہے تھے ایک دوسرے کی بات سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا، بات کرتے کرتے چپ ہو گئی ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے آج باپ کا نام آئے گا، شاید آج میرے باپ کا نام آئے گا۔ اب اگلی بات بھی دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو نیکیاں کی، نیکیاں لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں، لکھوانے والا خدا ہے۔ ہر 15 شعبان کی رات کو رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما نہیں سکتے تھے یہ بات تو کرامن کاتبین سے پوچھو، یا اے ٹھہرو میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ اتنی نیکیاں کس کے، ستارے تو چلو میرے سامنے ہیں، غلاموں کی نیکیاں میرے سامنے تو نہیں آئیں۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ نیکی کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ریاکاری تو نہیں بن گئی، کوئی اور معاملہ مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے غلاموں کی نیکیوں کی بھی خبر ہے، آسمان کے ستاروں کی بھی خبر ہے۔ حضور کو نیکیوں، غلاموں کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ جس نبی کو اپنے غلاموں کی نیکیوں کا پتہ ہے، کیا اس نبی کو اپنے غلاموں کے خاتمے کا کوئی پتہ نہیں؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ جو آدمی عمر پہ اعتراض کرے تو پہلے یہ بھی دیکھے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی نیکیوں کی بات میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، جس کی نیکیوں کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور نیکی وہی ہوتی ہے جو قیامت تک قابل قبول ہو، جو نامہ اعمال میں تلنے تک باقی رہے، وہی نیکی ہوتی ہے۔ وہ نیکی ہوتی نہیں جو ضائع ہو جائے، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی خبر تو قیامت کے دن ہوگی، گنتی تو قیامت کے دن ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ بات بتا کے یہ واضح کر رہے ہیں کہ عائشہ یہ میرا وہ غلام ہے جس کی قیامت تک نیکیاں سلامت رہیں گی، جس کی نیکیاں سلامت ہے، اس کے ایمان میں کوئی دخل بندازی ہو گئی، اس کے ایمان میں توبہ نعوذ باللہ کوئی خرابی ہو گئی، یہ لوگوں کی عقل کی فقط باتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ نے جس وقت یہ بات کی چپ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ عرض کیا میں نے تو سمجھا میرے باپ کا نام آئے گا، آج عمر کا نام آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ گھبرا نہیں، یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرا نہیں عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی جبل ثور والی نیکی ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف۔ پتہ چلا کہ جس عمر نے ساری زندگی غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزاری، وہ ساری نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر نے جو 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کریم کو فقط گود میں لیا، اس گود میں لینے والی نیکی جو ہے ساری نیکیوں پہ بھاری ہو گئی ہے۔ ادھر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، سجدے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ادھر فقط دیدار مصطفیٰ ہے، ادھر ادب مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن جو ادب مصطفیٰ والی نیکی ہے یہ ساری نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، یہ ساری نیکیوں کے بھاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے کائنات کو بنائی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے غلام عمر کی ہیں۔